بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے، امریکہ میں رہتے ہیں دوست ہمارے، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے مقتدی بہت اچھے ہیں اور مجھے وقتاً فوقتاً ہدیہ دیتے رہتے ہیں، تحفہ دیتے رہتے ہیں، تو کیا میرے لیے یہ تحفہ لینا، ہدیہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ وقتاً فوقتاً کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ میرے دل پر بوجھ رہتا ہے، میں ان کا ہدیہ لیتا ہوں تو ایک دو دفعہ تو میں نے لے لیا، لیکن پھر دل میں بوجھ رہتا ہے۔ تو کیا یہ دل میں بوجھ آنا یہ حسد تکبر کی علامت تو نہیں ہے، بڑے پن کی علامت تو نہیں؟ میں کبھی انکار کر دیتا ہوں، اکثر انکار ہی کر دیتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لیا بھی کریں اور دیا بھی کریں، اچھی بات ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ تہادو تہابو، یعنی لو بھی اور دو بھی، دونوں ہاتھوں سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی ہدیہ پیش کرنے آتا، تحفہ دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آپس میں تقسیم کر دیتے کہ جاؤ چلو تم بھی خود بھی کھاتے اور صحابہ کو بھی دیتے تھے۔ تو یہ جو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اشراف نہیں ہے، اشراف کسے کہتے ہیں؟ اشراف کہتے ہیں بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے۔ آپ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، چلو جی مولوی صاحب اب رمضان میں شاید کوئی لوگوں کی جیبیں بھی گرم ہوتی ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو اگر آپ کی نیت ایسی ہے کہ جی چلو، ایک ویسے مثال دے رہا ہوں، ہوتا تو نہیں ہے کہ اب مقتدی حضرات جو امام صاحب کو دیں گے پیسے، عیدی دیں گے، اور ہر آدمی ہر شعبے کے اندر ایک دوسرے سے، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں میں بھی یہ ہوتا تھا نا، ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ جی یہ عید آنے والی ہے، اب ہمیں پیسے ملنے والے ہیں، عیدی ملنے والی ہے۔ جو ورکر ہوتے ہیں آپ کے کام کرنے والے، ان کے اندر بھی لالچ ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے کہ بھئی اب ملنے والا ہے۔ تو اس کو علماء نے منع لکھا ہوا ہے۔ یہ جو طمع کرنا نا، لالچ کرنا، یہ منع ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ آپ طمع کر رہے ہیں کہ بھئی اب مجھے ملنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے اگر آپ کو آگے کوئی شخص تحفہ دیتا ہے تو یہ تحفہ یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہاں یو کے میں اکثر لڑکے اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے تھے نا، پہلے تو بہت آتے تھے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی یو کے ایسا ہے کہ یہاں عموماً لوگوں میں دینے دلانے کا معمول بہت کم ہے، بہت کم خرچ کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے پر، اپنے پر ہی خرچ کرنا تو بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا جب اگر کوئی شخص تمہیں کھانے پر بلائے، کوئی چیز ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، فوراً لے لیا کرو، جزاک اللہ بول دیا کرو۔ یعنی تم مانگ تو نہیں رہے ہو، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو اس کو روکو نہیں، لے لیا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، سمجھو کہ آسمان سے اترا ہے یہ تمہارے لیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو معمول ہے وہ ہدیہ دینے دلانے کا، وہ معمول ایسا ہوتا ہے کہ عمرا ایک دوسرے میں آپس میں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ہدیے تحفے تحائف کیا کرتے ہیں؟ ایکسچینج کرتے ہیں، وہ دیتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے، تاکہ اس کا نام ہو معاشرے کے اندر، یار اس نے اتنا دیا تو میں اب اتنا دوں، میں نے اچھا میں نے بھی دیا اس کو، اتنا بڑا دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، نہ دینے والا صحیح کر رہا ہے نہ لینے والا صحیح کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں تحفے کے نام پر جو ہمارے ملکوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ تحفہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دو، یعنی میں نے آج تک آپ پر جو کیا کیا، احسانات کیے، تو مجھے کچھ دو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے سے رشوت، مثال کے طور پہ آپ ٹیچر ہیں کسی جگہ اور پیپر آنے والے ہیں، تو آپ چلو جی آپ شاگردوں کے سامنے کوئی بات رکھیں، یا شاگرد جو ہے استاد کے سامنے رکھیں کہ چلو جی تھوڑا سا پیپر دیکھنے میں یا پیپر بنانے میں تھوڑی آسانی کر دیں گے، تھوڑا سا اس کے سامنے ہدیہ دینے کے لیے پہنچ گیا، تحفہ دینے کے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ بڑے عجیب لوگ تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کا نام میں بھول گیا ہوں، ان کے وہاں بیٹھے ہوئے کسی جگہ، اور لوگوں میں معروف ہے یہ بات، معروف تھی کہ بات یہ فقر فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کے پاس کوئی پیسہ اتنا نہیں ہوتا تھا، گزارے کے لائق ہوتا تھا۔ اور یہاں ایک بات اور میں کہہ دوں آپ کے سامنے کہ جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کے گزارنے کا سامان ہو تو اس کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی جائز نہیں ہے۔
ایک وقت کا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا صبح شام کا کھانا ایک دن کا ہو، ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اگر آپ کے سامنے کوئی ہدیہ لے کر آ جائے اس دوران، اگر آپ کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، تو وہ آپ یہ سمجھو کہ آپ کے لیے نعمت ہے، لے لو. آپ بغیر تمغ کے آپ یوں سمجھو کہ یہ پرخلوص ہدیہ ہے، پرخلوص تحفہ ہے آپ کے سامنے. تو وہ بزرگ فقر فاقے کی زندگی، فقر فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے، اور معمول تھا مجلس میں بیٹھے ہوئے، کھانے کا وقت ہو گیا تو وہ ان کا جو مرید ہے وہ کھانا سامنے لے کر آ گیا. اب وہ بزرگ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بزرگ یہ کہنے لگے، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ عمل یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ کھانا واپس کر دیا. تو لوگوں نے کہا حضرت کھانا کیوں واپس کر دیا؟ آپ کے سامنے کھانا ہے. تو اس لیے میں نے واپس کر دیا کہ مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ جب جو مرید میرا جو شاگرد ہے جو اٹھ کر گیا تو میں نے یہی محسوس کر لیا کہ کھانا لینے گیا ہے. تو یہاں میری لالچ اور میری تما جو ہے وہ سامنے آ گئی، آڑے آ گئی کہ یہ میں نے دل کے اندر یہ چاہتی کہ اب یہ کھانا لے کر آئے گا میں کھاؤں گا، اس لیے میں نے انکار کر دیا. اور مرید بھی بڑا، جو حضرت کا جو شاگرد تھا وہ بھی بڑا یہ سمجھے کہ بہت سمجھدار انسان تھا، صاحب بصیرت تھا، وہ کھانا لے گیا، کوئی حجت نہیں کی. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ تھالی میں لے آیا، پھر حضرت نے قبول کر کے کھا لیا. اس کا کیا مطلب؟ پھر قبول کیا کہ وہ تما اور لالچ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں تھی، اور انہوں نے آرام سے سکون سے پھر وہ کھایا. تو یہاں تما اور لالچ کا دخل جو ہے یہ ہے مسئلہ. دوسرا، اگر کوئی امام کوئی مقتدی کا معاملہ اگر ہے تو ہم نے تو بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اگر مقتدی اگر امام کو دیتا ہے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ امام بھی مقتدیوں کو دیتا ہے. اگر میں مثال کے طور پر میرے پاس اتنا ہے کہ میں کسی کو عطر دے سکتا ہوں تو عطر دے دیں، نہیں تو کم سے کم عطر تو لگا سکتا ہوں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ عطر لگانے یہ بھی ایک ہدیہ اور ایک تحفہ ہی ہے آپ کے سامنے. اگر آپ 10 پاؤنڈ نہیں دے سکتے تو 1 پاؤنڈ اگر آپ دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے ہدیہ ہے، وہ قبول کر لے گا کوئی شخص. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ غریب کا جو ہدیہ ہے نا وہ یوں سمجھے کہ ایسا ہدیہ ہے کہ کوثر سے دھل کر آیا ہے. یوں سمجھے آسمان سے کوثر سے دھل کر آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے جب قبول کیا. عام طور پر لوگ غریبوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب ابھی پہ پاکستان گیا ہوں، یقین کریں کہ غریب سے غریب لوگ، امیر لوگوں نے اتنا ہدیہ دیا کہ میں یقین کریں کہ پورا روم بھر گیا تھا. میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھ لیں. اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بیچارے جو غریب جس طرح کماتے، اتنی محبت کے ساتھ اتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے اتنے ہدیے دیے کہ اتنا، یعنی میں حیران ہو گیا کہ آج اس دور کے اندر کسی پر 500 روپے خرچ کر دینا بڑا مشکل. لیکن یہ خلوص والا ہدیہ ہوتا ہے، انکار نہیں کر سکتا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اور پھر الحمدللہ آپ ساتھیوں سے پوچھیں پاکستان میں جو سب، میں نے واللہ اس میں سے کوئی ہدیہ رکھا ہو روم بھرتا تھا اور روم فوراً ہی جو قریب بیٹھے تھے ان سب میں تقسیم کرتے تھے. تو یہ بھائی میرے بھائی، آپ ہدیہ دیتے ہو نا، صرف بھرتے نہ جاؤ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی جگہ کوئی مہمان، ابھی ہم کبھی وہ مسقط چلے گئے تو وہاں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 5-6 لوگ تھے، ہر بندے کو پوری بیگ بھر کے دی، پوری ایک بیگ بھر کے دی. اور پھر وہ جب عمرے پر آتے ہیں ہم نے دیکھا ان کی سخاوت کو کہ 10 15 20 25 40 50 جتنے بندے، ہر ایک کے لیے ٹوپی، ہر ایک کے لیے حلوہ، جو بغیر مانگی جو چیز ہوتی ہے وہ الحمدللہ وہ لے کر آتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھی بھی ایسے الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف لیتے رہتے ہیں، دینے کا کوئی تصور نہیں ہے ان کی، کوئی سوچ ہی کوئی فکر ہی نہیں. بھائی ایک بندہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بھائی لیتے ہو تو دو بھی کم سے کم. میں جب جاتا ہوں حرمین تو میں یہاں سے چاکلیٹ لے کے جاتا ہوں باہر. لوگ کہتے ہیں یار کیوں لے کے جاتے ہو؟ میں نے کہا یار وہاں جب جاتے ہیں ائمہ ملتے ہیں، مؤذنین ملتے ہیں، وہاں کے جو خدام جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری وہ خدمت جو کرتے ہیں 24 گھنٹے ہمارے آگے پیچھے، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم سے کوئی لالچ نہیں ہوتی. یہ ان کا حاضر رہنا ہی ہے ان کے لیے تحفہ، ہمارے لیے تحفہ ہوتا ہے. خدمت کرنا، کسی کے لیے چائے لا رہا ہے، کسی کے ساتھ پانی لا رہا ہے، کسی کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کسی کو ایئرپورٹ چھوڑ رہا ہے، کسی کو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بھائی یہ ان کی خدمت ان کے لیے، آپ کے لیے ہدیہ ہے. آپ کم سے کم اتنا تو احسان کرو کہ بھائی جو لے رہے ہو یہ بدلہ، جو ان سے خدمت لے رہے ہو کم سے کم ان کو اتنا تو پیش کرو. اس میں آپ کے پیسے کے اندر کمی نہیں ہوگی. اور یہ ہدیہ
جو آپ لیتے ہو بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں برکت ہے. لیکن اگر لالچ ہے، اگر آپ کے اندر، اگر آپ کی لالچ ہے کیا کہ بھائی مجھے فلانا شخص اتنے پیسے رمضان میں ختم ہوگا، عیدی دے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ نہیں کہہ رہا میں، ویسے اگر کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھا ہو، تو اس میں برکت نہیں ہے. بغیر مانگے اگر آپ کے جیب کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس میں برکت ہے. اور دینے والے یہ بھی خیال کرا کریں عام طور پر کہ جو بندہ جس ضرورت کا ہو، جو تقاضا رکھتا ہو، اس کو وہ چیز دے. بھائی ایک آدمی جو ہے اس کو اب لا کے سائیکل دے دیں اور وہ سائیکل تو چلاتا نہیں ہے، ایک مثال نہیں، وہ سیکھ لے کے الگ بات ہے، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں جو چیز بھائی جو اس حساب سے، اس بندے کے حساب سے دے کہ بھائی اس کو استعمال بھی کر سکے. ایک بندے کے پاس واشنگ مشین پڑی ہوئی ہے گھر کے اندر، اور دوبارہ واشنگ مشین لا کے ڈال دے تو کیا کرے گا؟ مجھے بتائے. وہ بیچ دے گا. اس سے اچھا بہتر نہیں کہ آپ اس کو لفافہ دے دو کہ چلو یہ آپ لفافہ لے لیں، اپنی ضرورت کا سامان لے لیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پیسے حلال ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے پیسے میں کیا کروں گا اس ہدیے. تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ لے لے، اس کا دل نہ توڑے. اگر لے لے کسی بغیر نیت سے، بغیر ثواب کی نیت سے، کسی فقیر کو، کسی ایسے آدمی کو دینا، آپ دے دیں اس کو، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ لے کے اس کو دے دیں، جیب میں نہ رکھیں، یہ میں نے نہیں کہا. اور پھر ایک صورت یہاں یہ بھی بنتی ہے کہ بعض علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے کسی ایسی جگہ جس میں حلال اور حرام دونوں، اور غالب کون سا ہے؟ حلال غالب ہے یا حرام غالب ہے؟ اگر حلال غالب ہے تو اس میں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے تحفے تحائف لینے میں گنجائش ہے. اگر حلال غالب ہے تو لے لے، آپ کو دل سے لا کے دے رہا ہے. اگر حرام غالب ہے تو نہ لے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تحفہ، جیسے امام صاحب نے کہا کہ مجھ پر بوجھ ہوتا ہے، انہوں نے تکبر یا اس کی کسی اور وجہ سے نہیں ہے کہ بھائی دل پر بوجھ ہو رہا ہے یا مجھے دینا پڑے گا، نہیں، ایسے ہی دل پر انسان کو بوجھ ہوتا ہے کہ بھائی ہر آدمی مجھ پہ اتنا احسان کرتا ہے. جیسے ہمارے جو مسقط والے یا مدینے والے جو اتنا احسان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان والے ہم پر اتنا احسان کرتے ہیں کہ ہم اس کا بدل نہیں دے سکتے، نعم البدل نہیں دے سکتے. تو اس لیے وہ بیچارے لوگ گھبراتے ہیں کہ یار تھوڑا سا میں نہ لوں تو بہتر ہے. تو یہاں بعض اوقات ایسا بھی کرنا چاہیے کہ آدمی کیا کرے؟ تحفہ نہ لے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو تحفہ دینے والا شخص ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. یا مثال کے طور پہ کوئی نیا آدمی آ رہا ہے، آپ کو 500 پاؤنڈ پکڑا رہا ہے. بھائی کیوں پکڑا رہے ہو؟ بھائی ادارے کا نہیں، آپ کو ذاتی طور پر دے رہا ہے. کیوں پکڑا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ بھائی آپ نہ لیں، اس سے کہہ دیں، اس سے منت سماجت کر کے اس کو واپس کر دیں کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. پہلی دفعہ آپ آیا ہے، آدمی 100 پاؤنڈ پکڑا رہا ہے، 200 پاؤنڈ پکڑا رہا ہے، کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے. آج نہیں تو کل وجہ ہوگی، بولے گے میں نے آپ کو 500 پاؤنڈ دیے تھے، اب اس کا میں آپ سے کوئی سائن وائن کرانے تھے، اس لیے اب ذرا آسانی ہو جائے، تو اب وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا. تو تحفے تحائف دینے میں تھوڑی سی اس میں یوں کرنی چاہیے کہ کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور دینے والا اگر دے رہا ہے تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں طمع نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا میں بڑا ہوں تو میں نہیں لوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بغیر لالچ کیے اگر دے رہا ہے اور آپ نہیں مانگ رہے، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ ایک دفعہ وہ غسل فرما رہے تھے تو آسمان سے سونے کی تتلیاں برس رہی تھی. تتلیاں نہیں ہوتی بٹر فلائی جو جسے کہتے ہیں، سونے کی تتلیاں. تو وہ غسل انہوں نے چھوڑ دیا اور تتلیاں جمع کرنے لگے. نبی جو ہیں وہ تتلی جمع کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ تتلیاں جمع کر رہے ہیں، یعنی پیسے آپ جمع کر رہے ہیں، یوں کہنے کا مطلب. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا نبی کو، تو انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ میں آپ کی جو نعمت ہے، آپ نے جو میرے ساتھ نیاز مندی کا جو مظاہرہ کیا ہے، میں اس سے محروم کیسے ہو جاؤں؟ یہ تو آپ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نعمت آپ خود دے رہے ہیں مجھے، یعنی آپ تتلیاں میرے آسمان، میرے سر پر، میرے دامن میں برس رہی ہیں اور میں جمع نہ کروں. تو
تو ایک آدمی آپ کو پیسہ دے رہا ہے، عطر دے رہا ہے، تحفے تحائف دے رہا ہے اور خلوص کے ساتھ دے رہا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت سمجھ کر آپ لے لیں، اس سے منع نہ کریں آپ۔ لیکن ایک بات یہ بھی، میں جیسے مجھے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے تحفہ دینا ہے، اور پہلے سے پیشگی بھی بول دیتے ہیں، میں پہلے تو میں منع کر دیتا ہوں کہ بھائی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کپڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے الحمدللہ۔ تو اگر آپ کو بہت زیادہ اصرار ہے تو مجھے ایسی چیز دیں، یعنی جیسے سفر کی بات کر رہا ہوں، جیسے مجھے خوشبو پسند ہے، خوشبو میں لگاتا ہوں اور اعلیٰ قسم کی لگاتا ہوں، شروع سے میری عادت ہے، پہلے یہ پرفیوم استعمال کرتے تھے لیکن بعد میں مزاج کے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر ہم کیا ایتھر استعمال، اونٹ کا ایتھر، عنبر استعمال کرتے ہیں، اور وہ اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارے لانے والے جو استعداد رکھنے والے وہ لے آتے ہیں بیچارے۔ یا پھر مجھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے ساتھ اتنا تعلق، اتنی دوستی ہے آپ کی کہ آپ کا دوست آپ سے کہہ رہا ہے یار میں کچھ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو پہلے بتا سکتے ہیں، اجازت ہے، یہ منع نہیں ہے۔ مجھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا، میں نے کہا مجھے چاندی کے بٹن پسند ہیں، مجھے چاندی کے بٹن لا کے دے دیے، تو اس میں یہ آپ اس میں شرم آپ محسوس نہ کریں، آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ بھائی کیا۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد، یہاں رمضان میں تکبر کی بات آئی تو امام صاحب نے اپنے تکبر کا لیول چیک کیا کہ بھائی میرے اندر کوئی تکبر تو نہیں ہے۔ رمضان کے اندر اگر ہم تکبر کا لیول اگر ہم چیک نہیں کر پائے تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں کسی بھی معاملے کے اندر، کہیں کسی جگہ، کسی گوشے کے اندر، دل کے کسی گوشے کے اندر تکبر ہے تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔